اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو خلق کیا ہے۔ انسان کے اندر بے شمار صلاحیتیں موجود ہیں۔ انسان کے پاس خداوند عالم کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں موجود ہیں۔ انسان صرف ہاتھ اور پیر کا مالک نہیں ہے، انسان صرف آنکھیں اور کان کا مالک نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک حقیقت ہے کہ انسان بہت زیادہ صفات کی بھی مالک ہے، بہت سارے صفات کے انسان مالک ہے۔ اسی وجہ سے اگر انسان کو ظاہری طور پہ پہچاننا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت اس طرح ہے، اس کا چلنا پھرنا اس طرح ہے، لیکن اگر انسان کی حقیقت کو پہچاننا ہو تو جب ہم سوال کرتے ہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ اس علاقے میں رہتا ہے، اس کی شکل و صورت اس طرح ہے، نہیں، ان کے صفات کے ذریعے سے اس وقت تعارف کراتے۔ بس انسان بہت سارے صفات کا مالک، اور انسان ظاہری طور پہ جو جسم ہے اس میں ظاہراً اختیار نہیں ہے ہمارا۔ خداوند عالم نے جس طرح کا ہمیں پیدا کیا ہے ہم اسی طرح کی ہیں، لیکن باطنی طور پہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کن صفات کے مالک ہیں۔ آیا برے صفات کے ہم مالک ہیں یا اچھے صفات کے مالک ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم خود سے اپنی ان صفات کو بدل سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک انتہائی بری صفت جو تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ ہے عزیزان بخل، کنجوسی، اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی۔ اگر کسی شخص کے اندر کنجوسی ہو، بخل ہو، تو پھر تمام برائیاں اس کے اندر شامل ہوتی۔ اسی لیے شریعت میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا بہت زیادہ تاکید۔ انفاق کے متعلق قرآن کریم میں 500 آیات ہیں عزیزان۔ یعنی خداوند عالم ہمیشہ اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ خدا میں خرچ کریں۔ آپ کے اندر بخل والی صفت نہیں ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، اور کنجوسی کی بہت زیادہ مذمت ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خالق نہج البلاغہ ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں البخل جامع لمصائب العیوب۔ بخل، کنجوسی تمام برائیوں کے مرکز ہیں۔ اللہ، جس شخص کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، اس کے اندر تمام برائیاں جمع ہوئی ہیں، اکٹھی ہوئی۔ البخل جامع لمصائب العیوب، بخل و کنجوسی تمام بیماریوں کے مرکز ہے، تمام برائیوں کے مرکز۔ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، یہ بخل، یہ کنجوسی ایک ایسی لگام ہے جس کے ذریعے سے تمام برائیوں کی طرف انسان کو لے جائے۔ انسان کے اندر یہ برائی ہے تو وہ تمام برائیوں کی طرف یہ کنجوسی انسان کو لے کے جائے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات تعجب کرتے ہیں کنجوس شخص کے اوپر۔ فرماتے ہیں مولا نہج البلاغہ میں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویفوتہ الغنى الذی ایاہ طلب۔ مجھے تعجب ہے اس کنجوس شخص کے اوپر، یہ کنجوسی کیوں کرتا ہے آخر؟ کس بات کی وجہ سے یہ کنجوسی کرتا ہے؟ کہ اس کنجوسی کی وجہ سے وہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب، وہ فقر و تنگ دستی جس سے ڈر کے بھاگ رہا ہے اس کو پہلے لے کے آیا۔ یعنی بخیل شخص کیا کرتا ہے؟ یعنی فقر و تنگ دستی سے بچنے کی خاطر جو مستقبل میں انسان کے اوپر لاحق ہونے کے خطرے ہیں اس سے بچنے کی خاطر ابھی ہی اسی حالت میں مال کے ہوتے ہوئے وہ تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، فقر و ناداری میں زندگی گزارتا ہے۔ وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، وہ جو غنا کو طلب کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اس کو مال کے ہوتے ضائع کیا ہے۔ مال سب کچھ ہے، غنا ڈھونڈتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے بے نیاز نہیں، کنجوسی کی وجہ سے وہ ہر کے سامنے محتاج ہے۔
پھر مولا فرماتے فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاء، اس پہ تعجب کرنے کی بات ہے کہ واقعاً بخیل شخص کے اوپر تعجب کریں۔ مولا فرماتے فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاء، دنیا میں یہ فقیروں کی طرح زندگی کرتا ہے، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاء، اور آخرت میں یہ بڑے بڑے مالدار لوگوں کا حساب دے گا، کیونکہ مال اس کے پاس تھا، اب اس کا حساب دے گا۔ دنیا میں زندگی گزارا ہے مال کو خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تنگ دستی میں زندگی گزارا، آخرت میں حساب مالدار لوگوں دے گا۔ اب دیکھیے عزیزاں، اور خداوند عالم غضبناک ہے اس شخص کے اوپر جس کے اوپر اندر کنجوسی کی صفت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے نا عزیزاں، دیکھیں آج کوشش کریں، جہاد کریں اپنے ساتھ کہ اس بیماری کو دور کریں، اسی بری صفت کو نکالنے کی کوشش کرنا۔ باقاعدہ شریعت نے راستے دکھائے کہ انسان کنجوسی سے دور آ جائے، کنجوسی سے باہر آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 40 دنوں کے لیے، پہلے خداوند عالم نے وعدہ دیا 30 دنوں کا، 30 دنوں کا وعدہ لے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے امتحان لینے کی خاطر خداوند عالم نے 10 دن مزید موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ رہنے کا حکم دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی 40 دن تک کوہ طور میں خدا کی عبادت میں مشغول۔ اب جب 10 دن لیٹ ہوئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو سامری ایک شخص ہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن نفس نے اس کو گمراہ کیا، شیطان نے اس کو گمراہ کرنے کی وجہ سے اس نے گائے کا ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا بنا کے قوم موسیٰ کے سامنے لا کے کہا کہ یہ آپ کا خدا ہے۔ موسیٰ کا کوئی خدا نہیں تھا، موسیٰ تو بھاگ گیا ہے، کہاں موسیٰ آئے گا؟ موسیٰ چلا گیا، آئے اسی کی عبادت کرے۔ اب پوری قوم مشرک بن گئی، شرک میں مبتلا ہو گئی، آ کے اسی گوسالے کی پرستش کرنا شروع کیا، پوجا کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دنوں کے بعد توریت کو لے کے آئے، دیکھا حالت جو ہے نا بدل گئی، پوری قوم مشرک بن گئی۔ پھر خداوند عالم کے حکم سے اب موسیٰ کی قوم نے توبہ تو کیا، توبہ کیا چونکہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، مرتد کا توبہ ہونے کے باوجود بھی سزا قتل، دین سے جو نکل جائے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے، دین کو اس نے معمولی سمجھا ہے، دین سے خارج ہونے کے بعد توبہ کرے تو بھی اس کے سزا قتل ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ نے توبہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گناہ پہ پشیمان ہوئے تو 2 صف بنائیں، 2 صف بنا کے ایک دوسروں کو قتل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرو خدا کی درگاہ میں اور آپ اپنے آپ کو قتل کرو، ختم کرو، کیونکہ سزا آپ کا یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے آپ قابل نہیں۔ یہ شرک کا گناہ، کیونکہ شرک کتنا بڑا گناہ۔ اب 2 صف بن کے ایک دوسروں کو قتل کر رہے تھے، 25,000 لوگ قتل ہو گئے۔ پھر خدا کی رحمت کو جلال آیا، خداوند عالم نے حکم دیا کہ بس مزید ان سے قتل کرنے سے روک۔ اب جس کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہوا تھا سامری، اب سامری کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے لے کے آئے تو خداوند عالم نے وحی نازل کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ لا تقتلہ سامری کو آپ قتل نہیں کریں۔ عجیب بات ہے، سامری نے قوم موسیٰ کو جس گناہ پہ مبتلا کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے قوم موسیٰ قتل ہو گئی۔ سامری نے کتنا بڑا گناہ کیا، وہ شرک کرنے کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے، موسیٰ سبب شرک بن چکا ہے، لیکن خداوند عالم حکم دے رہے کہ موسیٰ سامری کو قتل نہیں کرے۔ پھر کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود سامری کو قتل نہیں کرے۔ خداوند عالم کہہ رہے کہ سامری کو قتل نہیں کرے۔ پھر خداوند عالم نے وحی نازل کی، سامری کو اس لیے قتل نہ کرے کیونکہ یہ بہت سخی بندہ ہے، اس کے اندر سخاوت ہے، یعنی خدا کو اتنے بڑے ظالم ہونے کے باوجود، اتنا گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ صفت ہے، سخاوت ہے، کنجوسی کی صفت نہیں ہے اس کے اندر، بخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے خداوند عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو قتل نہیں کریں، اس کو زندہ رکھیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی سخاوت اس کے اندر ہوتے ہوئے اس کو قتل کریں، اس کو آزاد چھوڑ۔ اور پھر خداوند عالم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے موسیٰ کو آزاد چھوڑا۔ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے، کہا کیا؟ اذهب انک، جائیں، آپ کو آزاد کیا۔
ان تقول لا مثال، آپ ہمیشہ ایک بیماری میں مبتلا رہیں گے، ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے کوئی میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے، کوئی میرے نزدیک مت آ جائے، اسی طرح چیختے ہوئے زندگی گزار، لیکن قتل نہیں ہوا۔ کیوں؟ خداوند عالم نے صفت سخاوت کی وجہ سے۔ عزیزان دیکھیں اتنے بڑے ظالم و کافر ہو، فاسق ہونے کے باوجود بھی اس صفت کی وجہ سے خدا نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ایسی صفت ہمارے اندر پیدا ہو، آج ہم کوشش کریں کہ ہم سخی بن جائیں، تو دین کی تعلیمات میں سخاوت کی کتنی طاقت۔ خداوند عالم قرآن میں اعلان کر رہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بھی اپنے شح نفس سے یعنی اپنے نفس کی کنجوسی سے، اپنے نفس کی بخل سے آزاد ہوا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی شخص فلاح یافتہ ہے، کامیاب ہوا ہے، اس نے خدا کی درگاہ میں مقام پایا۔ عزیزان کنجوسی صرف مال خرید کرنے میں نہیں، انسان بعض اوقات اپنی بہت ساری چیزوں کو خرید کرنے کے لیے تیار، علم نہیں دے رہے دوسروں کو کنجوسی کی وجہ سے، اپنی حیثیت کو خدا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بعض اوقات اپنی حیثیت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کنجوسی کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند فرماتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں، خدا کی راہ میں انفاق کرنے میں سب کچھ لٹا دیں، لٹا کے اپنے نفس کے بخل سے آپ آزاد ہو گئے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بھی اپنے نفس کی کنجوسی سے، اپنے نفس کے بخل سے آزاد ہوا، بس وہیں خدا کی راہ میں کامیاب۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو کنجوسی کی اس بیماری سے نجات دے، اور انفاق راہ خدا میں، مال و جان کو راہ خدا میں خرید کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔